کہا قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اور اس قرآن کے اندر یاسین ہے، سورہ یاسین بولیے ہے۔ تو بس اب جب آپ نے قرآن مجید سے تعلق بنایا، اور بی بی عائشہ کا فرمان تو اس سے بھی زیادہ بات کو کھول کر بیان کر رہا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے حضور کی عادتیں، اخلاق، ادائیں کیسی تھیں، آپ حضور کی محبوب ترین زوجہ ہیں، بتائیے حضور کی عادتیں، اخلاق، باتیں، ادائیں کیسی تھیں؟ تو انہوں نے تعجب کے ساتھ پوچھا اچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو کیا؟ اچھا کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے ہو؟ معلوم ہوا بی بی قرآن میں پڑھتی محمد کو تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعجب سے پوچھا بھائی میں بھی پڑھتی ہوں، تم بھی پڑھتے ہو، اور جب میں پڑھتی ہوں تو میں تو یہ حال دیکھتی ہوں جو منہ سے نکل رہا ہے، اور اب کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اب حضرت بی بی عائشہ کا مذہب ذرا سن لیں مجھ سے، ان کا مذہب کیا ہے؟ وہ بتانا یہ چاہ رہی ہیں کہ میں حضور کی محبوب ترین زوجہ ام المومنین صدیق کی بیٹی صدیقہ عائشہ صدیقہ، میرا مذہب یہ ہے کہ میں جب قرآن پڑھتی ہوں تو اس قرآن کے اندر محمد کی ادا کو پاتی ہوں۔ اب جو میرا بیٹا ہے جو مجھے ام المومنین مانتا ہے، اگر وہ میرے مذہب پر ہے تو میرے مذہب پر ہوتے ہوئے وہ قرآن پڑھے، اور قرآن کے اندر اسے جمال محمد نظر آئے، دیدار محمد نظر آئے، ادائے محمد نظر آئے، سیرت محمد نظر آئے، اخلاق محمد نظر آئے، تو سمجھ جائے وہ سچی ماں کا سچا بیٹا ہے، وہ سچی ماں کا سچا بیٹا ہے۔ اور بی بی کا بیٹا ہو کر اس کو قرآن میں علم نظر آئے، علم والے محمد نظر نہ آئے، قرآن میں اس کو کرامت نظر آئے، محمد کی بزرگی نظر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہے قرآن پڑھ کر کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی یہ بھی نہیں جانتا تھا، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی مردہ ہو گیا ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول کہہ کر نہ پکارو، نبی نہیں سنتا۔ اور جب بی بی کے پاس جائیں مسئلہ حل کرانے تو سچے باپ کی سچی بیٹی اور سچے رسول کی سچی زوجہ اور سچے مسلمانوں کی سچی ماں کہے کہ میں تو جب بھی قرآن پڑھتی ہوں مجھے قرآن میں اللہ کا کلام دکھتا ہے، محمد کا جمال دکھتا ہے۔ اب معلوم نہیں یہ کیسا جمال ہے جو اندھا بھی ہے، یہ کیسا حسن ہے جو مردہ ہے، نہیں سمجھے میری بات؟ یہ کیسا جمال، یہ کیسا نور، اور یہ کیسا حسن ہے جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ علم رکھتا ہے، نہ خبر رکھتا ہے، یہ کیسا جمال ہے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ جمال بھی نبی کا، مگر سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، خبر نہیں رکھتا۔ ہائے ہائے ہائے، معلوم ہوا تم اللہ کا کلام نہیں پڑھ رہے، تم اپنا گڑا ہوا ہی پڑھ رہے ہو۔ میں نے کہا تھا نا دو قرآن ہے، ایک اللہ کا دوسرا ملا کا، ہمیں اللہ کا درکار ہے، اور وہ جو اللہ کا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کلیئر کر دیا، کان خلقہ القرآن۔ نبی کی اداؤں کے بارے میں پوچھنے والے قرآن پڑھتا جا، نبی کا جلوہ کرتا جا۔ میرے شیخ محترم فرماتے ہیں اس مقام پر، اے کہ شرح والضحیٰ آمد جمال روئے تو، میں والضحیٰ پڑھتا قرآن میں ہوں، دیکھتا حضور کے چہرے میں ہوں۔ اے کہ شرح والضحیٰ، اے کہ شرح والضحیٰ، والضحیٰ کی شرح اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو تو وہ یہ ہے کہ اے کہ شرح والضحیٰ آمد آ رہی ہے جمال روئے تو، یا رسول اللہ یہ جو یہاں والضحیٰ لکھا ہے پڑھتا یہاں ہوں، اور جب اس کا مطلب جاننا ہوتا ہے دیکھتا مدینے میں ہوں۔ نقطۂ واللیل زلف امبر بوئے تو، اور وہ جو واللیل اذا سجا ہے، واللیل تو وہ جو واللیل اذا سجا کا جو معنی ہے وہ آقا کی زلف مبارک میں ڈھونڈتا ہوں کہ حضور کی زلف جب لہرا جاتی ہے تو واللیل ہو جاتی ہے اور اذا سجا بھی ہو جاتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سین دندانے تو یاسین نشان میداد، سین دندانے تو یاسین نشان میداد، وہ جو جب سین لکھتے ہیں اپن تین شوشے بنتے ہیں، تین شوشے، تو مرشد فرما رہے ہیں وہ جو تین شوشے ہیں وہ حضور کے دندان کے درمیانی خلا جو ہیں، وہ جب حضور مسکراتے ہیں تو ایسے لکھتا ہے دانتوں میں یاسین لکھا ہوا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سین دندانے تو از یاسین نشان میداد، کہ جب آقا مسکراتے اور آقا کے سامنے کے دانت مبارک ظاہر ہوتے تو شیخ فرما رہے ہیں میں دانتوں کو دیکھ کر کہتا یہ حضور کے دانت ہیں یا قرآن کا یاسین لکھا ہوا ہے۔
ہائے ہائے